تھوڑا سا وہیں سے مضمون کا آغاز کریں گے. 2 باتیں کل ہم نے کی تھی اور دونوں باتیں وہ آج مکمل کرنا ہے. مکمل کیا مطلب جہاں تک پہنچ جائے. ایک ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پورا زور و شور لگایا ہوا ہے مستشرقین نے کہ بھئی جدید دور ہے لہذا جدید تقاضوں کے مطابق شریعت کو ڈھالا جائے. جدید تقاضوں کے مطابق شریعت کو ڈھالا جائے کیونکہ یہ جو آپ کا دین ہے یہ 1400 سال قدیم ہو گیا. یہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہا. زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہا لہذا ضروری ہے کہ اس قوم میں کوئی تبدیلیاں لائی جائیں. چلیے تو ابھی دیکھ لیں گے کہ ایسا کیوں چاہتے ہیں وہ لوگ. کل اشارہ کیا تھا آج ذرا تفصیل میں چلے جائیں گے. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے بھائی. آپ کہیں نا کہ آپ کو آج ہی لگ رہا ہے قدیم. خدا کے بندے جس زمانے میں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے تھے اس زمانے میں بھی یہ پیشکش لوگوں کی طرف سے آتی تھی کہ اچھا بھئی ایسا کریں تھوڑا سا آپ آگے بڑھ جائیے, تھوڑا سا ہم آگے بڑھ جائیں, تھوڑا ایک قدم آپ پیچھے ہٹ جائیے, ایک قدم ہم پیچھے ہٹ جائیں. چلے ایسا کر لیں کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں, 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں. نہ کوئی جھگڑا ہوگا معاشرے میں, نہ کوئی فساد ہوگا. ایسا کر لیتے ہیں. اچھا چلیے ایسا نہ کیجئے, ایسا کر لیجئے کہ جناب آپ ہمارے ان خداؤں کو جو ہم نے بنائے ہیں ان کو برا نہ کہیے. یعنی کچھ نہ کچھ آفر تو کرتے تھے نا, پیشکش کرتے تھے. اچھا چلیے ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں, ہم آپ کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں, بادشاہ بنا لیتے ہیں, مگر آپ ان کو برا نہ کہیے. اچھا اور بھی اس میں اضافہ کر دیتے ہیں, جتنی دولت آپ کو چاہیے وہ بھی دے دیتے ہیں. اور اس زمانے کے حساب سے اپنی فکروں کے حساب سے جو ان کی اپنی فکر ہوتی تھی اس فکر کے حساب سے ایک اور پیشکش بھی کر دی کہ وہ حسین ترین لڑکیاں ہم آپ کے زوجیت میں آپ کے عرض میں دے دیتے ہیں. یہاں تک ہر پیشکش ہوتی تھی. یعنی اس زمانے میں بھی یہ بیچارے جدت پسند موجود تھے کہ بھئی اتنی سختی نہ کیجئے, کوئی تھوڑا سا ہمارا مان لیجئے, تھوڑا سا آپ کا مان لیجئے. تو بھئی اگر جدت پسندی اس کا نام ہے تو یہ تو آج کی بات نہیں ہے, یہ تو ہر زمانے میں پیشکش آتی رہی کہ جب تھوڑا یہ کر لیجئے, تھوڑا یہ, تھوڑا یہ, تھوڑا یہ. نہیں, اسلام کیا کہتا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ آدھا چیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا بھائی کہ نام کے مسلمان کام کے انگریز. قرآن پر بھی ایمان ہے اور قانون دوسروں کا چلائیں گے, آئین دوسروں کا چلائیں گے, ایسے نہیں چلے گا. آئیے ابھی تفصیل میں جاتے ہیں. اتنا تو معلوم ہو گیا نا کہ پیشکشیں ہر زمانے میں موجود رہیں گے. کچھ ہماری مان لیجئے, کچھ اپنی مان لیجئے, کچھ ہماری مان لیجئے, کچھ اپنی مان لیجئے. اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے بعد یہ اہتمام کیا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دین نہ آ جائے جو اپنی مرضیاں شامل کریں یا دوسروں کی مرضیوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. دین کا ذمہ دار انہی لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے کہ قیامت تک وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی سنت میں تم کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. چاہے خاندان کٹ جائے, چاہے کتنی قربانی دینا پڑے, لیکن دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کی جائے. اس لیے اللہ کا رسول جانتا تھا اور اللہ کے حکم کو پہنچا رہا تھا کہ کون ایسی شخصیت یا شخصیتیں یا کون سا ایسا خاندان ہے جو میرے پردہ فرمانے کے بعد, میرے پردہ کر جانے کے بعد اسلام کو اسی ڈگر پہ چاہے سب مار دیے جائیں, کوئی عمل کرے یا نہ کرے, قیامت تک ایک خط ایک راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں لوگ اسلام کو تلاش کرنا چاہیں تو انہیں اسلام ملے. ابھی سمجھاتے ہیں, ابھی سمجھاتے ہیں. یہ جملہ جو میں نے کہا ایسے ہی نہیں کہہ دیا. کیا مطلب اسلام ملے؟ آج کے زمانے کو لے لیجئے. یہی چاہ رہے نا لوگ کہ بھئی آپ مسلمان رہیے لیکن جدید تقاضوں کے مطابق رہیے. جدید تقاضے ہیں کیا؟ کہ تھوڑا سا گانا بجانا, تھوڑا سا اور یہ سارے معاملات جتنے بھی ان کو بھی چلنے دیجئے ساتھ ساتھ. کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلمان بھی رہیے, رند بھی رہیے, نماز بھی پڑھیے. ایسے ہی ہے نا, رند بھی رہیے, نماز بھی پڑھیے. رند تو سمجھتے ہیں نا, میں اس لیے ایسا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ظاہر بچے بیچارے نہ سمجھے تو اچھا ہے. رند بھی رہیے اور جائیے حج بھی کر کے آ جائیے, جائیے مکہ بھی جائیے, سب کر کے آ جائیے. اور بے شک وہاں بھی جو رہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ ہی لیا آپ نے کیا ہو رہا ہے, وہ بھی جدت پسند ہو گئے. انہیں بھی یہ خیال آ گیا 100 سوا 100 سال کے بعد کہ نہیں بھائی
ہمیں جب میں ماڈرن ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ ہمیں ماڈرن ہونا پڑے گا. لہذا ریاض میں، جدہ میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں کیسی جدیدیت کا طوفان آیا ہے. آ گیا نا. بس یہی تو مسئلہ ہے کہ جب جہاں اسلام ہوگا وہاں سے نہیں لیا جائے گا تو یہی ہوگا نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جدیدیت ہے کیا. کیا جدیدیت اس لیے لباس بدلنے کا نام ہے؟ جدیدیت یہ کیسینو کھولنے کا نام ہے؟ یہ سنیما کھولنے کا نام ہے؟ جدید لباس پہنا دینے کا نام ہے؟ لڑکیوں کو گاڑیاں دے دینے کا نام ہے کہ دیکھیں جی ہم ماڈرن ہو گئے، ہمارے یہاں لڑکیوں نے ڈرائیو شروع کر دی. ارے اسلام نے پہلے کب منع کیا تھا؟ اپنے حجاب کے دائرے میں اگر کوئی سواری کر رہی تو کس نے منع کیا؟ بھائی اسلام نے تو منع نہیں کیا. تم کون سا ماڈرنزم لے کر آئے ہو کہ نہیں تم نے یہ کیا کہ گاڑی نہیں چلائی بلکہ اس بیچاری کا حجاب بھی اس سے چھین لیا. یہ ماڈرن ہے. تم ترقی کر گئے، تم نے ترقی کر لی، سنیما ہال کھول دیے، تم ترقی یافتہ ہو گئے. اب میں تمہیں بتاؤں کہ جدیدیت ہے کیا. حجاب قائم ہے، قرآن قائم ہے، عبادت قائم ہے، تلاوت قائم ہے. جرنل ہو کے قرات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، پورا دین اپنی جگہ قائم ہے. لیکن علمی میدان میں کہاں گئے؟ سخر لکم الشمس والقمر. پوری دنیا جبھی تو پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہم جدیدیت جسے کہہ رہے تھے اس میں تو تباہی تھی. مسلمانوں کو تباہی کے دانے پہ لانا چاہتے تھے. اور جن لوگوں نے سمجھا کہ پروردگار چاہتا یہی ہے کہ ہر میدان میں تم ترقی کرتے چلے جاؤ، آج انصاف سے بتائیے وہی ایک قوم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سائنس کے میدان میں کہاں تک پہنچ گئی کہ ڈرون مارنا اور بات ہے، گرانا اور بات ہے، اتارنا اور بات ہے. سسٹم خود تیار کر رہا ہے. ارے اپنے ملک کی مثال لے لیجئے. لاکھ خرابیاں سہی، کتنی خرابیاں سہی، لیکن بہرحال اتنے قابل لوگ تو ہیں نا، اتنے بڑے سائنسدان تو ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کے کم از کم ایک حد تک محفوظ تو کر دیا. تو جدیدیت نے، اسلام نے کب منع کیا؟ ایٹمی طاقت بننے سے. اسلام نے کب منع کیا؟ اپنا دفاع خود بنانے سے. تم نے جدیدیت کچھ اور سمجھی، اسلام کی جدیدیت کچھ اور ہے. اسلام کہتا ہے کہ اپنے دائرے میں رہ کے، شریعت کے دائرے میں رہ کے جتنی ترقی کرنی ہے کرتے چلے جاؤ. کیوں؟ جتنی ترقی کرو گے، اب آ رہا ہوں اس مطلب پہ جو کل میں نے کہا تھا کہ آج بتاؤں گا. جتنی ترقی کرو گے، کائنات کے جتنے رازوں سے پردہ اٹھاؤ گے، اتنا ہی تمہیں قرآن کی آیات پر یقین ہوتا چلا جائے گا. یوں سمجھ لیجیے کہ دہریہ کہتے ہیں اتھیسٹ. ہم جس معنی میں لے رہے ہیں اتھیسٹ ہیں جو اللہ کو وجود کے قائل، ٹھیک ہے، ہو گیا جی، ہو گیا، ختم ہو گئے، مر گئے، خدا حافظ، قصہ ختم، کچھ نہیں ہے. ان کو بھی آج جواب دینا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ نہیں دنیا ایک اور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ کر، ایسے ہی ہے نا، کہتے نا یقین ہے نا ہمارا، قرآن بتا رہا ہے واپس جانا ہے. ایسا نا فنا کا لفظ اگر استعمال ہوا ہے تو مجازن، یعنی کیا مطلب؟ کلو شیء فان، ہر شے کو فنا ہے، یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی. کیا مطلب ختم ہو جائے گی؟ مرنے کے بعد تم بھی ختم ہو جاؤ گے. بے شک خاک میں مل جاؤ، یہ تمہارا جسم ملے گا، روح نہیں، روح باقی رہے گی. نہیں یقین آتا؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو کہ روح کا سفر کیا ہے. اگر سائنس بتا دے تو کیسا ہے، اگر سائنسدان بتا دے تو کیسا ہے.
صدیوں میں سفر طے کیا سائنسدانوں نے، اس لیے اللہ کے رسول نے وحی کے سائے میں بتایا تھا کہ گمان بھی نہ کرنا قرآن کی آیات پہ، جو قرآن کی آیات 1400 سال پہلے بتا رہی ہیں، 1400 سال بعد تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کائنات کے بعد بھی ایک ہے، اس کے بعد بھی ایک اور ہے، اس کے بعد بھی ایک اور ہے، یہ سفر ختم ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے عالمین کی اصطلاح استعمال کی تھی، عالم کی نہیں۔ ستارے داخل ہو، سیارے داخل ہو، اگر آپ بھی داخل ہو تو کہتا ہے ہمت نہیں ہارنا۔ کیوں؟ بلیک ہول عدم کا نام نہیں ہے، بلیک ہول کے بعد ایک اور کائنات ہے جس میں یہ ستارے اور سیارے نکل جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے میں تو آپ کو اتنی پیچیدگیوں کے ساتھ سمجھا بھی نہیں سکتا، خدا کا شکر ہے کہ اتنی سائنس میں جانتا نہیں، ورنہ سارے سو جاتے۔ میں تو بڑے سادے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کائنات کہتا ہے خبردار یہ نہ سمجھو کہ ختم ہو گیا مر گیا، نہیں، اس کے بعد ایک اور کائنات میں چلا جائے گا۔ وہ اس نے تھیوری پیش کی۔ اب اس کے بعد 8 طاقتور ترین ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ ساری رپورٹیں ناچیز نے رکھی ہوئی ہیں، محفوظ بے فکر رہیے، میرے موبائل میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں تصویریں لینے کے آپ پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں بچے، میں بڑی کام کی چیزیں رکھتا ہوں اپنے پاس۔ یہ ساری رپورٹیں نیشنل سائنس فاؤنڈیشن، یہ ناسا کے تحت جو ریسرچ کر رہی ہے اس کی ریسرچ بتا رہا ہوں کہ 8 طاقتور ترین ٹیلیسکوپ سے اس بلیک ہول تک پہنچ گئے جس بلیک ہول کی نشاندہی کی تھی یہ ڈاکٹر پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے۔ یہ جب مر گیا یہ وہاں تک پہنچے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی تحقیق صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ دنیا کی 8 طاقتور ترین ٹیلیسکوپ سے آخر بلیک ہول کی تصویر لے لی اور تصدیق کی کہ ہاں اس بلیک ہول سے گزر کے بھی ایک اور کائنات۔ اول تو یہ بلیک ہول ہزاروں عالمین سے مل کر بنا، اس کے بعد والی کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اسلام کون سا دین ہے؟ زمین کا نہیں، آسمان کا نہیں، گلیکسی کا نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہاں تک عالمین ہے میرا محمد رسول ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا کہا تھا میں نے؟ اب اگر کل کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ محدودیت اور لامحدودیت کیا سمجھ میں آ گیا کہ جہاں تک الوہیت، جہاں تک عالمین، ایک ہی نبی ہے جسے قرآن میں عالمین کا رسول بتایا اور کسی رسول کو نہیں۔ یا قوم کا رسول ہے یا جگہ کا رسول ہے۔ ایمان لانا واجب قرار دیا کہ ایمان سب پہ رکھنا، تصدیق سب کی کرنا، لیکن یاد رکھنا عالمین جب سے ہے جہاں تک ہے، کسی بھی کائنات میں جاؤ گے کلمہ محمد کی رسالت کا پڑھنا پڑے گا۔ کلمہ کس کا پڑھنا پڑے گا؟ محمد کی رسالت کا۔ اب حدیث پڑھوں گا نا، اب تو مانیں گے یا اب بھی نہیں مانیں گے؟ اب جب حدیث پڑھوں گا تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کن معصومین کے ماننے والے ہو تم، کن اماموں کے ماننے والے ہو تم۔ سوال کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، شاگرد نے ایک سوال کیا کہ مولا
یہ اس آدم سے پہلے کوئی آدم تھا؟ آپ نے کہا تھا. اس آدم سے پہلے کہا تھا, اس آدم سے پہلے کہاں تھا, اس آدم سے پہلے کہاں تھا. آخر تھک گیا وہ, 70 بار پوچھ کے تھکا. ان آدم کو آئے ہوئے کتنے سال میں جانتے ہیں جن کی ہم اولاد ہیں؟ جناب آدم جناب حوا کو میکسیمم 35,000 سال. یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں, ورنہ 25,000 سال کا تخمینہ ہے. چلو ہم نے کہا زیادہ والا رکھ لو, 35,000 سال. آثار کب کے نکل رہے ہیں؟ ڈینوسار کے آثار. یہ غلط نہیں ہے بھائی, میں سائنس کا مخالف تھوڑی ہوں. میرا دین کہتا ہے ترقی کرو, آگے جاؤ. جن کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا, جو سنت ڈھونڈتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں, ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہوئی سائنس. میں تو بالکل قائل ہوں. مجھے تو معلوم ہے کہ پوری کائنات تسخیر کرنے کے لیے تو اللہ نے خلق کی ہے, کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا. جاؤ ڈھونڈو. ہمارا مذہب ایسا تھوڑی ہے بھائی, ہم تو سیدھی سیدھی بات جانتے ہیں. جتنا میدان میں بڑھ سکتے ہو آگے, سائنس کے میدان میں بڑھ جاؤ, تمہارے لیے ہی تو ہے. تو جب پوچھا 70 بار پوچھا, خاموش ہو گیا, تھک گیا. معصوم نے کہا, اس نے پوچھا آخر کتنے آدم؟ کہ جب تک تو پوچھتا رہے گا, جب تک تو پوچھتا رہے گا. اس وقت تو کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے تھے, نہ ڈائناسور کے, نہ کسی اور کے, نہ کوئی ہڈیاں نہ وڈیاں, کچھ بھی نہیں. جو اپنے لیے 10 لاکھ سال پرانے ہیں, اور 20 لاکھ سال پرانا, اور 40 لاکھ سال پرانا. اور آپ کو حیرت ہوگی, پتہ نہیں آپ یقین پھر ہوئی بات مولوی کی بات ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مری کے پہاڑ جو ہیں 5 کروڑ سال پہلے سمندر کی تہ تھے. کیا تھے؟ سمندر کی تہ تھے. اور یہ بھی مولوی نہیں کہہ رہا بھائی, یہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے پروفیسر, نام لے رہا ہوں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ریٹائر ہو گئے, خواجہ اعظم صاحب, جن کے شعبہ ہی یہی ہے. اور مجھے انہوں نے دکھائے وہ حیات جو 5 کروڑ سال پہلے سبت ہو گئی تھی پتھروں پہ. وہ حیات بھی اس ناچیز کو دکھائی کہ یہ حیات ہے, یہ 5 کروڑ سال پرانے. ارے میں نے کہا آپ 20 کروڑ بتائیے, ہمیں کیا, ہم تو ہنسنے لگے. ہم نے کہا یہ کیا بتا رہے ہیں 5 کروڑ سال. لیکن جب انہوں نے دلیلیں دی پھر یقین آیا. میں نے کہا اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کیوں صادق آل محمد نے فرمایا تھا جتنی بار پوچھے گا اتنی بار کہوں گا. کیوں؟ اگر امام یہ جواب نہ دیتے, آج سائنس کہہ سکتی تھی کہ حضرت آدم بعد میں آئے ہیں, پہلے بھی دنیا تھی, پہلے پتہ نہیں کیا تھا. لہذا آپ کا عقیدہ اور یہ آپ جناب آدم کا قصہ جو بیان کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے. صادق آل محمد نے بتایا کہ نہیں, اس سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی اگر نہ ہوتا تو ملائکہ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ پروردگار اسے جانشین بنا رہا ہے جو زمین پہ خوریزی کرے گا. ارے بھائی ابھی بھیجے نہیں تجھے, کیسے تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ ابھی ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے. پروردگار فرماتا ابھی ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے زمین پہ, تمہیں کیسے معلوم کہ خوریزی کرے گا, فساد کرے گا, خون بہائے گا, تمہیں کیسے معلوم؟ اس کا مطلب پہلے ہوتا رہا نا, ہوتا رہا. تو جب بھی ہوتا رہا, جہاں بھی ہوتا رہا, یہی تو دلیل ہے سب سے بڑی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہر زمانے میں جہاں بھی جاؤ گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج ملے گی, ملے گی نا. پریشان نہ ہو, یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں, یہی سمجھانے کے لیے تو میں کر رہا ہوں کہ غلط فہمی دور ہو جائے, غلط فہمی نہ رہے. جبھی تو لوگوں نے چاہا کہ غدیر خم کو چھپاؤ, غدیر کا ذکر نہ ہو, ذکر نہ ہو, کیونکہ غدیر خم ہی تو بتا رہا ہے کہ جہاں تک رسول کی مولائیت ہے وہیں تک علی کی بھی مولائیت. جہاں تک جاؤ گے اسلام ہی اسلام, نوح تک جاؤ گے اسلام, ابراہیم تک جاؤ گے اسلام. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دنیا کے سارے لبے نا سارے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
یا یوں کہیے کہ سب کا جھگڑا ہم سے، اب ہیں جھگڑا لو، ہم جھگڑالو نہیں ہیں. اگر سب پیچھے پڑے ہوئے تو اس کی وجوہات ہیں نا، ان کو معلوم ہے کہ اگر پناہ کسی نظام میں ہے پوری کائنات کی تو وہ اسلام ہے. کہیں بھی نکل کے جاؤ گے، اس کائنات سے، اس خلا سے نکل جاؤ، اس کرۂ ارض سے نکل جاؤ، اس خلا سے نکل جاؤ، اس گلیکسی سے نکل جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے ایک کائنات کے بعد دوسری کائنات، دوسری کائنات کے بعد تیسری کائنات. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب 1400 سال بعد انہی دہریوں نے، اکثر اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ظاہر کے دہریہ نہیں تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بیٹا بچوں کے ساتھ نا بڑوں کو ضرور آنا چاہیے. ان بچوں کے ساتھ ایک نہ ایک بڑا ضرور ہونا چاہیے جو ان کو بٹھا کے رکھے. یہ بیچارے بچے پتہ نہیں کیا سوچ کے آتے ہیں، پھر بیچ میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کچھ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بڑا میں چاہتا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ بچے میری مجلس میں آگے بیٹھیں، لیکن ایک نہ ایک بڑا ہونا چاہیے جو ان کو بٹھا کے رکھے اپنے پاس، کیونکہ بچے تو بچے معصوم، ان کو میں کیا کہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی اتنی سی بات کہ کیوں یہ سارے اسلام کے مقابلے پر، کیونکہ اسلام میں قوت ہے، طاقت ہے نا، ریسسٹنس ہے، اسی لیے کھڑا ہوا ہے اسلام نظام کی حیثیت سے. اور جہاں یہ ریسسٹنس نہیں تھی وہ ختم ہو گئے نا. انہی نے بقا اسی میں جانی کہ چرچ میں محدود ہو جاؤ بھائی اگر اپنے آپ کو بچانا ہے. بادشاہوں نے بھی کہہ دیا اب تمہارا زمانہ ختم ہو گیا بھائی. انقلاب فرانس کے بعد سمجھا دیا ان کو کہ دیکھو یہاں تک رہ جاؤ، ہم بھی تمہیں اتوار کو ٹیکس دیا کریں گے آ کے، کوئی بات نہیں. لوگوں کو بھی پابند کر دیں گے کہ چرچ کا ٹیکس نکال دیا کرو، بس یہیں تک رہ جاؤ. انہی نے بھی اسی میں عافیت جانی کہ اتوار کو آ جائیں تو اچھا ہے بھائی. آ جائیں گے کہیں گے جاؤ جا کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ، معافی مانگ لو گناہوں کی، تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے، جاؤ گھر جاؤ. اگر اتنا بھی ان کو سہارا نہ دیا تو کیا ہوگا؟ یہ یہاں جتنا آتے اتنا بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. لہذا ہر جگہ یہ محدودیت رہی. کیوں اسلام سے ٹکرا رہے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں؟ ہمیں ترقی کا لالچ دیتے ہو. ترقی جتنی مسلمانوں نے اس زمانے میں کی جب عروج تھا، کس نے ترقی کی اتنی؟ وہ چاہے ترکوں کی سلطنت ہو، چاہے فاطمیوں کی سلطنت ہو، چاہے عباسیوں کا جیسا بھی دور تھا، لیکن ایک مخصوص دور میں انہوں نے ترقی کی ہے سائنسی میدانوں میں. یہ تو جب لوٹا گیا، جب یہ سوال پذیر ہوئے، جب یہ عیش و عشرت میں پڑے، جب وہی اقبال کہتا رہا، وہ تو بیچارہ آپ کہہ رہا تھا پہلے تو کہہ دیا ہوتا، کاش تو شاید کسی کی سمجھ میں آ گیا ہوتا. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس پر و باب آخر. جب تک یہ میدان میں رہے ہر جگہ ان کا، ہر جگہ. یہ نہ سمجھنا جو لوگ دھوکہ دے دیں گے بس تعلیمی میدان میں کون سا. ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ جگہ ایسی کہ جہاں تعلیمی میدان میں الحمدللہ صدیوں میں ایک آدمی بھی پیدا نہیں ہوا، نہیں ہوا. میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. بھئی 1.5 صدی دیکھ لیجئے اور اپنی آنکھ بھی دیکھ لیجئے. 72 سال کی تمام تر خرابیوں کے باوجود آپ نے دنیا کو بڑے بڑے نام دیے کہ نہیں دیے؟ علمی میدان میں دیے نا بھائی، دیے کہ نہیں دیے؟ سائنسدانوں کے نام کتنے بڑے بڑے نام. اب یہ تعصب کی اینک جو لگا کے بیٹھتے ہیں، خدا ان کی تعصب کی اینکوں کو اتارے. ارے اس کا کوئی بھی مذہب تھا، کم از کم پاکستانی کی حیثیت سے تو تسلیم کرو ڈاکٹر عبدالسلام کو. مگر علم سے دشمنی، علم سے دشمنی، علم سے دشمنی. اللہ کا رسول فرما رہا ہے علم جہاں سے بھی ملتا ہے لے لو. یہ پیچھے پڑے ہوئے اس کے نام کی یونیورسٹی کو ختم کرو جو تم خود کر لیتے 30 مارکاں بنتے ہو. تم نے کوئی سائنسدان پیدا کر دیا ہوتا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے بڑے بڑے نام. اور جنہوں نے ماشاءاللہ اب جدیدیت کا دامن تھاما ہے، ذرا ان کی زمین کو بھی دیکھ لیجئے. اس 100 سال میں سائنسدان چھوڑیے، کوئی اچھا ادیب، کوئی اچھا شاعر، کوئی اچھا سیاستدان، ارے کوئی اچھا عالم ہی دے دیا ہوتا. کچھ بھی نہیں دیا نا، نہیں دیا. لیکن جہاں جدیدیت دین کے ساتھ ہے، دیکھ رہے ہو زمین کو، پوری دنیا کو للکار رہے ہیں کہ جو تم اسلام دینا چاہتے ہو وہ اور ہے، اہل بیت نے جو اسلام دیا ہے وہ اور ہے. کر رہے نا ترقی ہر میدان میں، علم کے ہر میدان میں.
سلمان فارسی کی قوم آگے بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ کیوں؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ اس قوم سے ہے کہ علم اگر ثریا پہ بھی پہنچ گیا تو کھینچ کے لے آئیں گے. جانتے ہیں نا یہ حدیثیں ہیں سب جگہ ہیں مگر لوگ بیان نہیں کرتے. سلمان فارسی سے بھی اسی بات کی چڑ ہے کہ کہاں سے تعلق ہو گیا. ہاں کہیں اور سے تعلق ہوتا تو بہت بیان کرتے. جناب سلمان فارسی کے بارے میں جناب سلمان فارسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کا تعلق اس قوم سے ہے کہ علم اگر ثریا پہ پہنچ گیا یعنی دنیا سے انقا ہو گیا غائب ہو گیا تو یہ قوم وہاں سے بھی اتار لائے گی. آج اپنے عمل سے ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ ہر جگہ یہ سامراجی طاقتیں ترقی یافتہ طاقتیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہی ہمارے اپنے لوگ بھی یہ دھوکے میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں دیکھیے کتنی ترقی. کافروں نے مسلمان اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے پیچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے پیچھے نہیں ہے. مسلمان اپنی کارستانیوں کی وجہ سے پیچھے. جن مسلمانوں نے جانا ہے اسلام کو ان ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کی نام نہاد مشہور طاقتوں کے مقابلے میں مجھے بتاؤ وہ طاقت کھڑی ہے یا نہیں کھڑی؟ اور اپنے اسلام کے ساتھ کھڑی ہے یعنی اسلام کے ساتھ میدان میں ڈٹے ہوئے کہ نہیں ڈٹے ہوئے اور ترقی کے میدانوں میں آگے بڑھتے چلے رہے. کتنا لٹریسی ریٹ ہے وہاں پہ ماشاءاللہ. آپ کیا تو ہر جگہ دھاندلی ہے نا تو دھاندلی کرنے کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے فیصد لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ 15 سے 20% ہوں گے اور صحیح پڑھے لکھے لوگ اور بھی کم ہو جائیں گے اور سمجھدار لوگوں کی پرسنٹیج مجھے نہیں معلوم پرسنٹیج میں ہوں گے یا پوائنٹ میں آ جائیں گے 0 پوائنٹ میں آ جائیں گے. اس کو چھوڑیا لیکن کتنا ہی چھپایا 100% 100% لٹریسی ریٹ. دنیا نے کہا نہیں ابھی 85% ہوا چلو 85 تک تو آ گئے نا تمہیں ماننا پڑے گا. جب اور چیزیں سامنے آئیں گی نا ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا. وہ خود کہتے ہیں ابھی ہم نے 25% سامان نکالا ہے. کتنا نکالا ہے؟ جی میں نے دیکھی ہے CD ان کی. وہ کہتے ہیں یہ 25% ہے جو تمہیں دکھا رہے ہیں. اس 25% کو دیکھ کے کیسا ڈر کے بھاگے. خلیج فارس چھوڑ دیا حملہ کرنے آ رہے تھے تو کچھ تو تھا اس عالم میں جس عالم نے اپنی قوم سے کہا تھا اطمینان رکھو نہ یہ حملہ کر سکتا ہے نہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے. یا زندہ باد زندہ باد. ایسے ہی ہوا نا علم ہے نا وہاں بتا رہے اطمینان ہے اطمینان ہی اطمینان ہے کہ اطمینان رکھو نہ یہ حملہ کرے گا. ہمت ہی نہیں ہے. 25% دکھایا تھا صرف 25% کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی تو سب کو پتا ہے. پابندیاں لگا دی تھی نا ان پہ پابندیوں کی وجہ سے مارے گئے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان پابندیوں میں انہیں بنایا کیا ہے کیا بنایا ہے کیسے بنایا ہے. یہی تو بیچارہ مجبور ہو کے پینٹ بیچارہ کیا خبیث وہاں سے بیٹھ کے ان کا جنرل کہہ رہا تھا کہ بھائی انہیں تو پتا ہے کہ ہمارا ڈرون کیا ہے ہمیں نہیں پتا ان کا ڈرون کیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کا ڈرون آیا ساری تصویریں فلم بنا کے لے گیا. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ڈرون آیا کب گیا کہاں گئے. تمہارا وہ سائنسی نظام کہ کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا. وہ بحری بیڑا جسے تم نے علامت بنایا تھا طاقت کی ابراہیم لنکن اس کی پوری فوٹیج ان مومنین نے جاری کر دی ساری دنیا کو دے دی کہ وہ تمہاری طاقت ہے یہ ہماری طاقت ہے. اس لیے ڈر کے بھاگے کہ اور آج تک ڈرے کے پتہ ہی نہیں ہے کیا. ہمارا تو پتہ ہے سب کو ان کا نہیں پتا کہ ہم کے پاس ہے کیا. اس لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے. کیوں؟ صرف سائنسی ترقی نہیں. میں نے کیا کہا؟ اعتقاد کے ساتھ عقیدے کے ساتھ ترقی ہے اسلام کے ساتھ ترقی ہے. ادھر علم کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں ادھر اس طاقت پر بھی یقین رکھتے ہیں جسے اللہ نے ان کی مدد کے لیے پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے. صرف سائنسی ایجادات پہ یقین نہیں ہے صرف سائنسی ایجادات پہ یقین. اور بس وہیں پہ لا کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بس معیار تو دیکھ لو جہاں یہ اسلام ہے
وہی لوگ دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے بات کر رہے ہیں. کسی مفاد کو دیکھا انہوں نے؟ حالانکہ اسی ملک کے ساتھ، اسی ملعون بھارت کے ساتھ ہی تو ان کا کاروبار چل رہا تھا، وہی تیل خرید رہا تھا. لیکن جب اسلام کی بات آئی، مسلمانوں کی بات آئی، کشمیریوں کی بات آئی، انہوں نے کسی مصلحت سے کام لیا؟ ساری دنیا اپنے مفادات دیکھتی ہے. یا رب بجو ہمارے لوگ ان کا دفاع کریں نہیں، ان کے کاروباری تعلقات ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، تو ان سے زیادہ مجبوری تو ان کی تھی نا. لیکن نہیں، منافقت سے کام نہیں لیا. اگر اسلام اور مسلمانوں کی باتیں مانو یا نہ مانو، حمایت کر کے بتا دیا کہ رہبر مسلمین اور ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ رہبر مسلمین ہونے کا ثبوت دیا کہ مسلمانوں میں مسلمانوں پر جہاں بھی بات ہوگی، جہاں بھی مصیبت آئے گی، اپنے مفادات کو ایک طرف پھینک دیں گے، ہم مسلمانوں کی بات کریں گے. کی کہ نہیں کی؟ اور ساری دنیا میں صرف مسلمان نہیں، مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مظلوموں کے لیے نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے؟ شام میں، عراق میں، یمن میں، ہر جگہ ببانگے دوہل، چھپ کے نہیں، مظلوم کی مدد کرنی ہے. اتنی تو پہچان رکھو کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں ساری انسانیت کا درد ہوگا، صرف مسلمانوں کا نہیں، جہاں کا بھی مظلوم ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ اسلام میں صرف سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن ہے، محبت ہی محبت ہے. انس ہے. کبھی تشریح کر چکا ہوں، ان باتوں کی تشریح میں کبھی کر چکا ہوں. آج ہمارے کشمیری بھائیوں پر جو وقت ہے، وہ دیکھیں، میرا مشکل یہ ہے کہ میں ڈکٹیشن پہ مجلس پڑھتا نہیں، جو میرے ذہن میں آتی بات میں وہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں جس بات کی کو مناسب سمجھتا ہوں وہاں وہ بات کرتا ہوں. تو میں نے کیونکہ پہلے کہا ہے کہ کشمیر پہ بات ہوگی، ہر مجلس پہ بات ہوگی. آپ کو معلوم ہے نا کہ اتنے کرفیو کے باوجود پہلی محرم کو اب یہ نہیں دے گا میڈیا، یہ منافق میڈیا کہاں سے دے گا؟ ان کو کیسے دیں گے؟ ہمارے خلاف کوئی بات ہوتی تو یہ اچھا سرخیوں کے ساتھ دیتے. کسی نے نہیں بتایا آپ کو. سوشل میڈیا پہ دیکھیے، پہلا جلوس جس نے زندگی کی لہر دوڑائی ہے کشمیر میں، وہ حسین کا ماتمی جلوس ہے جو سری نگر میں سڑکوں پر آیا ہے. دیکھ لیجیے. لبیک لبیک لبیک. اور یقین جانے مجھے نہیں پتا اس بھائی نے وہ کلپ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی نعرہ لگاتے ہوئے نکلے سڑکوں پہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. یہی نعرہ لگاتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حسین، یا یہ ہے وہ حرارت، یہ ہے وہ گرمی جو حسین کے نام میں ہے. جہاں جہاں یہ ایک قطرہ بھی ہوگا نا حسینی، یہ اپنا رنگ دکھائے گا. کسی کے کہنے پہ یہ بات نہیں کرتا. میں کہنے والے اچھا نہیں کرتے جو مجھے ایسی باتیں کہتے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہر مناسب وقت پہ ہر بات کرتا ہوں، کب کہاں کیا بات کرنی ہے میں کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے. اور میں کر رہا ہوں دیگر مجالس میں، سب جگہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن کہاں سے کیا میسیج اور پیغام جانا چاہیے مجھے معلوم ہے. جہاں بھی ایک قطرہ یہ خون کا ہے نا، یہ اپنا اثر دکھاتا ہے. یہ ایک قطرہ خون ہر جسم میں ہے، ہر مومن کے جسم میں، وہ کہیں کا بھی ہو، کسی جگہ کا بھی، زندانوں میں ہو، قید میں ہو، کہیں ہو، اثر دکھائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بزرگ عالم چاہے وہ نائجیریا کا ہو، چاہے وہ یہاں کا ہو، کہیں کا ہو، باطل کے سامنے جھکے گا نہیں. زندانوں میں پڑا ہو، لاپتہ کر دیا گیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا مل کر کچھ کر لے. میں نے آپ کو معیار بتا دیا، ایک معیار بتا دے کہ جہاں بھی حسین کا نام ہے نا، وہاں سرنڈر ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. تصور ہی نہیں. کیوں؟ حسین کا ہر چاہنے والا جانتا ہے کہ مر جانا شکست نہیں ہوتا، سرنڈر کرنا شکست ہوتا ہے. جھک جانا، یزیدیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا، بیعت کرنا، یہ شکست ہے.
ان کے سامنے کھڑے ہو جانا، مر جانا، یہ شکست نہیں ہے، کریکٹر دیتا ہے نا کرنا. بس کتنی وسعت ہے حسین کے دامن میں. عجیب ہے ایک بات کہ جب حسین مکے سے چلے ہیں نا کربلا کی جانب، یعنی کوفے کی جانب، کربلا تو رک گئے نا، جانا تو کوفے تک تھا. جب کوفے کی جانب چلے تو سارے راستے حسین اپنے ساتھیوں کو یہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، میں قتل کر دیا جاؤں گا. واقعہ پہلے سے معلوم ہے لیکن پھر بھی اپنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے جد، میرے نانا رسول خدا میرے خواب میں انہوں نے مجھے بتا دیا، میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے جانا ہے، اس جگہ جا رہا ہوں. بھیجتے رہو. لوگ جاتے رہے، 4-5 ہزار کے قریب تھے. راستے سے چھانٹی ہوتی گئی، رات ہوتی تھی، صبح تو آدھے کم، پھر رات سوئی صبح غائب، اتنے سے بچے. لیکن کچھ نام ایسے ملتے ہیں کربلا کی تاریخ میں جن کا حسین نے انتظار کیا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، کچھ نام ایسے ہیں حسین نے ان کا انتظار کیا. ان کو آنا چاہیے، میرے پاس آنا چاہیے، حالانکہ سب کو بھیجنے واپس جاؤ. انہی میں ایک نام کس کا ہے؟ حر ابن یزید الریاحی کا نام، سردار ہے لشکر کا. لشکر سے مراد 3000 کے دستے کا سردار ہے. مختلف ہوتے ہیں نا سردار، 500 کا، 1000 کا، 3000 کا، 10,000 کا، پھر وہ پورے لشکر کا. تو جب میں سردار کہوں تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ سردار سے مراد کیا ہے. 3000 سپاہی اس کے سرداری میں ہے، یہ ان کا سردار ہے. کسی محاذ پر ہے، واپس آ رہا تھا، راستے میں اس کو پیغام ملا ابن زیاد کا کہ مکے اور کوفے کے درمیانی راستے پہ جاؤ، حسین آ رہے ہیں، جہاں ملے وہاں روک دینا، جہاں ملے وہاں پر. فوجی آدمی ہے، آرڈر از آرڈر. نے اپنے فوج لشکر کا رخ ادھر موڑا، چلو بھائی دوسرا آرڈر مل گیا، وہاں چلو. اسے نہیں معلوم جنگ میں ہوگی نہیں ہوگی، اسے ہو جائے. ہاں مگر یہ جانتا ہے، ملا نہیں ہے، مگر یہ ضرور جانتا ہے کہ حسین فرزند فاطمہ الزہرا ہے. اتنا جانتا، حسین رسول کا نواسا ہے، اتنا جانتا. یہ جانتا منزل ذی حسم یا ذی حشم دونوں نام ملتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. یہ ایک بڑی منزل ہے. بڑی منزل سے مراد یعنی اس زمانے میں جتنے بھی قافلے آتے جاتے تھے، جیسے کچھ بڑے بڑے جنکشن ہوتے ہیں اسٹیشن، وہ اس طرح کا اسٹیشن ہے جیسے جوہبا جہاں غدیر خم کا چوک ہے، اسی طرح یہ تھا ذی حشم کہ سارے قافلے یہاں پہ انتظام بھی تھا، ٹھہرنے وہرنے کا بہت بڑا سا میدان تھا، کوئی نخلستان بھی تھا، پانی بھی تھا، تو یہاں پہ ٹھہرا کرتے تھے قافلے. حسین یہاں پہنچے ہیں اور حر اپنے سپاہیوں کو لے کر یہاں پہنچا ہے. آیا ہے حسین کا راستہ روکنے، لیکن مجبوری اس کی یہ ہے کہ جب آیا ہے اتنا فاصلہ طے کرنے میں راستے میں اس کا پانی ختم ہو گیا، اس کے لشکر کا، اور پیاس سے جاں بلب ہے، کیسا روکنا، کیا بات کرنا. آتے ہی اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ فرزند رسول میں بھی پیاسا ہوں، میرے سپاہی بھی پیاسے ہیں، تو پانی کی سبیل ہو جائے گی. امام نے حکم دیا مشکیزوں کے منہ کھولو، ان کو سیراب کرو پیاسوں کو. ادھر حر اور اس کے سپاہی پانی پی رہے ہیں. حسین نے دیکھا کہ ان کے حیوانوں کی زبانیں بھی پیاس سے باہر لٹک. کائنات کا امام ہے، یاد رکھنا، ہر شے کا امام ہے حسین، ہر شے کا امام ہے. لہذا حیوانوں نے بھی جیسے کہا ہو کہ مولا ہم بھی تو پیاسے ہیں، کہا یا نہیں کہا، میں نے تو خیال پیش کیا. حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا حیوانوں کو بھی سیراب کرو، یہ بھی پیاسے ہیں. کسی نے دبے لفظوں سے کہا مولا سفر طویل ہے، پانی ختم ہو جائے گا، خواتین کا ساتھ ہے، بچوں کا ساتھ ہے، کہ پہلے ان کو سیراب کرو، پہلے ان کو پانی پلاؤ. جب حیوانوں کو پانی پلانا شروع کیا تو اب حر کے دل پر پہرا تیر لگا حسین کی محبت کا. مجھے اپنے حیوانوں کا خیال نہیں ہے، فرزند رسول کو میرے حیوانوں کا اتنا خیال. سر جھک گیا ندامت سے. کس کا راستہ روکنے آ گیا میں، کس کا راستہ روکنے آ گیا میں. نماز کا وقت ہوا، حیران و پریشان ہے کہ کیا کروں گا. صف بندی شروع ہو گئی اس کے لشکر میں بھی اور حسین کے لشکر میں بھی.
کہا سپاہیوں نے ہر نماز نہیں پڑھائے گا؟ کہا کیا باتیں کرتے ہو، زندگی میں موقع ملا ہے فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں صاحب گناہ گار تھا، ایک لمحے میں ادھر آ گیا، کیسا عمل کہا کہ وہ خدا کے بندوں، کس نے کہا عمل نہیں؟ یہ عمل ہی تو ہے اس کا کہ ہزاروں سپاہی ایک طرف، ابن زیاد کا لشکر ایک طرف، لیکن اکیلا حر ہے جس کے دل میں یہ احترام ہے، خیال ہے کہ حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام کیا ہوگا، فرزند رسول ہے، زہرا کا لال ہے، جانتا ہے نا، اتنی معرفت تو ہے نا حر کو، چھوڑ کے آ گیا اپنا لشکر۔ اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہوگا تو ایک طرف عباس رہے ہوں گے، ایک طرف علی اکبر رہے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیے جب اس صف میں کھڑا ہوگا تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ خیر چاروں ناچار کرتا کیا، حسین نے جب اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، تیار ہو گئے، حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اور اچانک ڈیوٹی یاد آئی اس کو، اپنی ذمہ داری یاد آئی، سامنے کھڑا ہو گیا کہ فرزند رسول مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ جہاں آپ کو پاؤں وہیں پہ روک دو، مجھے آرڈر ہے آپ یہیں قیام کریں۔ حسین نے کہا جہاں میری منزل ہے میں وہاں تک جاؤں گا، مجھے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ اس نے کہا میں مجبور ہوں، مجھے آرڈر ہے۔ بحث بڑھ گئی، بحث بڑی تو حر آگے بڑھا، سردار ہے بھائی، دلیر ہے، بہادر ہے، بہادر نہ ہوتا تو حسین کے پاس کیوں آتا، دلیر ہے نا، موت سے نہیں ڈرتا، آگے بڑھا۔ اس نے لجام فرس کو تھام لیا، یعنی حسین کی سواری کی باگ تھام لی، اور باگ تھام کے کہتا ہے فرزند رسول میں مجبور ہوں، مجھے آرڈر ہے کہ میں آپ کو اس سے آگے نہ جانے دوں۔ ادھر اس نے باگ تھامی، ادھر حسین نے بلندی فرس سے کہا چپ، میرے گھوڑے کی باگ کو، میری سواری کی باگ کو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اتنا سننا تھا، انہوں نے باگ چھوڑ دی، سر جھکا دیا۔ اب برداشت کر لینا آزادارو، یہ جملہ میں کیا کروں، تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے یہ جملہ۔ جانتے کیا کہا حر نے جواب دیا کہ فرزند رسول آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ کہتا تو منظر کچھ اور ہو جاتا، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں کہ میں جانتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں آپ کی ماں پر سوائے درود و سلام کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ دلیر ہے، بہادر ہے، پھر سر جھکائے کہتا ہے کہ فرزند رسول میری مشکل کو آپ ہی حل کیجئے، میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، میرے لیے راستہ نکالیے، میں نہیں لڑنا چاہتا آپ سے، بتائیے میں کیا کروں۔ خیر درمیانی راستہ طے ہوا کہ جب تک نئی صورتحال، نئے احکام سامنے نہیں آتے، تیسرا راستہ اختیار کرو۔ ساتھ دریائے فرات کے ساتھ چلنا شروع کیا، اور یہی جا کے پھر کربلا تک پہنچے نا، ساتھ چلنا شروع کیا، منزل ذی حشم سے چلنا شروع کیا، ساتھ چلنا۔ لیکن جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا وہ اپنے لشکر کو چھوڑتا تھا، حسین کے پیچھے آ کر نماز پڑھتا تھا۔ اسی درمیان میں مسلم بن اوسجہ سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، زہیر ابن قین سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، جناب عباس سے بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ 2 محرم کو دونوں قافلے ساتھ کربلا میں پہنچ گئے، اور میں کل پڑھ چکا کہ کیا واقعہ ہوا۔ حسین رک گئے، اب اس نے دیکھا 2 محرم کے بعد حر نے کہ ہر روز بلکہ گھنٹوں کے حساب سے دستوں پہ دستے، لشکر پہ لشکر آ رہے، اور حسین کا لشکر کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ 9 محرم تک لوگ ساتھ چھوڑ کے جاتے رہے، ہزاروں کا لشکر جمع ہو گیا، پریشان ہو گیا حر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ کوئی حسین رسول سے، فرزند رسول سے بھی کوئی جنگ کرے گا، کوئی لڑے گا، لیکن اس نے کہا کہ یہ حالات تو بگڑ رہے ہیں۔ جب 5 محرم کو خیمے ہٹائے گئے پانی سے، اور گھبرایا، پریشان ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، خیمے ہٹا دیے گئے حسین کے، اس کے بچوں کے، ساحل سے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، اپنے بھائی سے کہتا ہے بھیا مجھے صورتحال اچھی نہیں لگتی، معاملہ کچھ اور ہے، اور دیکھ بھائی یہ حسین ہے جس نے مجھے بھی سیراب کیا، تجھے بھی سیراب کیا، ہمارے حیوانوں کو بھی سیراب، یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ اولاد رسول پہ پانی بند کر دیا جائے۔ 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے اس کے،
9 का सूरज गुरूब हुआ, यकीन हो गया हुर को कि अब जंग होगी, अब जंग होगी, इसके सिवा कोई चारा नहीं। शब आशूर पिसरे साथ के खेमे में गया हुर, जाके पूछता है वो पिसरे साथ, क्या वाकई सुबह जंग होगी, हुसैन से जंग होगी हमारी? पिसरे साथ ने कहा हाँ हुर, और ऐसी जंग होगी कि ये मैदान लाशों से पट जाए, सिवाय लाशों के और खून के कुछ नहीं होगा यहाँ। क्यों? इन्हें 72 ना समझना, ये सामने लश्कर है, ये हाशमी है, मैंने इनकी जंगें देखी हैं, इनमें का एक एक दर्जनों सैकड़ों गिराएगा, उसके बाद ही अपने घोड़े से गिरेगा। इतना आसान ना समझना इस जंग को। परेशानी के आलम में अपने खेमे में आया, चेहरे का रंग जर्द हो गया, हाथ मल रहा है, टहल रहा है। भाई ने आगे बढ़कर पूछा हुर क्या हुआ तुझे? इतने बड़े बड़े मारिकों में मैंने तुझे ऐसे नहीं देखा जैसे आज देख रहा हूँ, किस बात का खौफ है तेरे चेहरे पे? कहता खामोश, ये आवाजें सुन। हुसैन के खेमों से मासूम बच्चों की आवाजें आ रही हैं, अलतश अलतश अलतश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। सुन, ये आवाजें किसकी हैं? क्या ये उसी हुसैन के बच्चे नहीं जिसने हमें भी सैराब किया, हमारे हैवानों को भी सैराब किया? कहाँ इंसानियत तलाश कर रहे हो? हुसैन करबला में बता रहा है कि इंसानियत क्या है और इस्लाम क्या है, क्या है अल्लाह का दीन, ये बता रहा है हुसैन। ये वही हुसैन नहीं, ये आले रसूल नहीं। क्या चाहता है? क्या मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जन्नत और दोज़ख के दरमियान में खड़ा हूं, हुसैन की तरफ जाता हूं, मार दिया जाऊंगा, मगर हुसैन हश्र के दिन शिफात करने का हक तो है, सरदार जिना तो है। इधर रहूंगा, ओहदा बढ़ जाएगा और क्या होगा, लेकिन कत्ल हुसैन में शरीक होने के बाद फिर कोई अमल मुझे जहन्नम की आग से बचा सकेगा? भाई कांधे पे आ तक के कहता है होर इत्मीनान रख, समझ रहा हूं मैं तेरी कैफियत को, जो तू फैसला करेगा मैं तेरे साथ हूं। हुर दौड़ा, अपने हथियार उठाए, कहा मैं चला हुसैन की तरफ, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। भाई ने भी अपने हथियार उठाए, बेटे ने कहा बाबा मैं भी तेरे साथ हूं। गुलाम से कहा जा तुझे आजाद किया। गुलाम कहता है मौला ये इंसाफ तो नहीं किया तूने, जब तक जहन्नमियों के साथ था मुझे अपने साथ रखा, अब जन्नतियों के पास जा रहा है तो मुझे छोड़ के जा रहा है। दुआएं दी, ये मुख्तसर तरीन काफिला निकला, तुम्हारे साथ के लश्कर से रवाना हुआ ख़याम हुसैनी की तरफ। नहीं, मुख्तसर तरीन कहाँ, तारीख़ बशरियत का अजीम तरीन लश्कर, ऐसा लश्कर ना पहले किसी ने देखा ना बाद में कोई देख पाएगा। रात की तारीकी में अंधेरे में ये लश्कर निकला। उधर हुसैन ने अब्बास, मुस्लिम बने और सजा, जोहैर, अली अकबर सबको भेजा, जाओ जाओ मेरा मेहमान आ रहा है। हैरान होकर पूछा कौन मेहमान, कैसा मेहमान? कहा हुर आ रहा है, देखो दोस्त बन के आ रहा है, एहतराम से लेकर आना। इधर से ये रवाना हुए, हुर ने दूर से कुछ साए अपनी तरफ आते देखे अंधेरे में, और अब्बास सबसे नुमाया, कमर बनी हाशिम सबसे नुमाया उनमें। तो जनाब कमर बनी हाशिम को देख के घबरा गया हुर, अपने घोड़े से उतरा, अमामा उतारा, खोल दिया, कहा मेरे हाथ बांध। भाई से कहता है मेरे हाथ बांध दे, मैं मुजरिम हूं, मैं मुजरिम हूं, कहीं ये ना समझे अली का बेटा कि मैं लड़ने के इरादे से आ रहा हूं। हाथ बंधवा लिए। जो ही दोनों गिरोह करीब हुए, चिल्लाकर हुर ने कहा ए फर्जंदे बूतराब, लड़ने के इरादे से नहीं आ रहा, देखिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे मौला की खिदमत में जाना है। अब्बास ने आगे बढ़कर सीने से लगाया, मेरे मौला ही ने तो भेजा है तेरे इस्तिकबाल के लिए। खेमागाह के करीब हुआ, अपने आप को जमीन पे गिरा दिया, हाथ बंधे हुए घुटनों के बल चलना शुरू किया। पहुंचा इमाम की खिदमत में, अपना सर पटक दिया मौला के कदमों में, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोता है, कहता जाता है मौला मैं ही इन बच्चों की प्यास का जिम्मेदार हूँ, मुझे नहीं इल्म था, मेरे मौला मैं नहीं जानता था। फर्जंदे रसूल, क्या मेरी खता बख्श दी जाएगी, क्या मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? हुसैन करीम इब्ने करीम अपने हाथों से हाथ खोले हुर के, उठाया सर को सीने से लगाया और एक जुमला कहा, जा हुर मैंने भी माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी माफ किया, माफ कर दिया हुर को। बस
بس عزادارو صبح عاشورہ ہوئی، حر کا بھائی گیا شہید ہوا، غلام گیا شہید ہوا، جوان بیٹا گیا، جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرنے لگا اپنے بابا کو آواز دی، بابا میری خبر لے، میری مدد کو آ۔ ارے حر بڑا دلیر ہے، بہت بہادر ہے، لیکن جوان بیٹا ہوتا ہے، جو ہی اپنے بیٹے کی آواز سنی چلاتا ہوا دوڑا، میرے لال میں آ رہا ہوں، میرے بیٹے میں آ رہا ہوں، ذرا انتظار کر۔ ادھر حر دوڑا، ادھر حسین نے چلا کر کہا عباس دوڑو، علی اکبر دوڑو، حر کو روک لو، میدان میں جانے نہ دینا، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے گا، حر کو نہیں جانے دیا۔ حسین خود گئے، حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لائے۔ بس میں اتنا ہی کہتا ہوں مولا، عصر عاشور کے لیے 2-3 ساتھیوں کو روک لیجئے، اس وقت کے لیے جب علی اکبر گھوڑے سے گرے گا، آواز دے گا، آپ کو راستہ نظر نہیں آئے گا، ارے کوئی تو ہو جو آگے بڑھ کر کہہ دے جوان بیٹے کا لاشا ہے، حسین سے اٹھایا نہ جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔